تو دیکھ لیں، میں نے عرض کیا کہ یہ ویسے صورت دکھنے میں چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن اس ایک صورت کے اندر ایسے ہے جیسے اللہ تعالی نے وہ کیا ایک جملہ بولتے ہیں کوزے میں دریا بند کر دینا، اللہ نے اس ایک صورت میں ایسے سمجھ لیں بہت بڑا مضمون ہے جو اللہ نے اس میں سمو دیے۔ فرمایا قل، فرما دیجئے، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اس ایک جملے کے اندر سب سے پہلا تو اللہ نے ان لوگوں کے عقیدے کا رد کیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ یعنی ایسے بدبخت بھی لوگ ہیں نا دنیا میں جو کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں۔ یہ کائنات کا نظام ایک آٹومیٹکلی سسٹم کے تحت یہ چل رہا ہے، سورج نکلتا ہے غروب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے وہ بھی غروب ہو جاتا ہے، ستارے نمودار ہوتے ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں، رات آتی ہے دن آتا ہے، بندے پیدا ہوتے ہیں بندے مر جاتے ہیں، بالکل اس کے پیچھے کوئی اس کو چلانے والا، کوئی بنانے والا، کوئی پیدا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایسے دنیا میں بدبخت لوگ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں۔ یہ دہریے اور نیچری اور کمیونسٹ، یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالی کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک شاعر کے کلام کے اندر پڑھا، اس نے کہا تھا کہ القدم تدل علی المسیر والبحرۃ تدل علی البعیر وفی کل شیء آیۃ تدل علی السمیع البصیر۔ کہتا ہے وہ عربی کا شاعر، کہتا ہے دیکھو یہ کسی جگہ پر تمہیں اگر قدم لگا ہوا نظر آئے، قدم کا نشان ہوتا ہے نا، فٹ پرنٹ یعنی قدم کا نشان، تو کہتا ہے کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہاں پر کوئی چلا ہے؟ یعنی قدم کا نشان کسی چلنے والے پہ دلالت کرتا ہے۔ کہتا ہے دیکھو والبحرۃ تدل علی البعیر، اگر تم راستے پہ جا رہے ہو اور تمہیں راستے میں جاتے جاتے اگر اونٹ کی کوئی مینگنیاں راستے میں پڑی ہوئی دکھائی دیں تو کیا ایک موٹی عقل والا بھی بندہ یہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے؟ تو کہتا ہے وفی کل شیء آیۃ، اور ہر ایک چیز کے اندر کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس پوری کائنات کو کوئی بنانے والا، کوئی چلانے والا، کوئی کنٹرول کرنے والا ہے؟ یہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اور یہ سورج چاند ستارے اور یہ بڑے بڑے سیارے اور کہکشائیں اور یہ بادلوں کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، دن رات کا عدل بدل، اور پھر یہ سارے بڑے بڑے سمندروں کی لہریں اور یہ پھیلی پوری کائنات اور یہ کھلکھلاتی کھیتیاں، لہلہاتے ہوئے باغ، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا بھی کوئی ہے؟ اللہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ سارا ایک وہ دو سیارے بس آپس میں ٹکرائے اور ٹکرانے کے نتیجے میں یہ سارا نظام وجود میں آ گیا، ان بے وقوفوں کو بھی پوچھے کہ اگر دو بسیں آپس میں ٹکرا جائیں تو ان کے ٹکرانے سے تباہی ہوتی ہے یا ان کے ٹکرانے سے ایک لینڈ کروزر تیار ہو جاتی ہے؟ یعنی ایک ایسی بے وقوفی والی بات، اور جس کو آج باقاعدہ کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے،
کہ جی یہ ساری کائنات بس آگے سیل اس سے ترقی بنتی یہ سارا انسان بنا. نہیں میرے پیارے بھائیو، اس کائنات کا بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، اور وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اور اس کو اللہ کہا جاتا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اس میں رد کیا اللہ نے ان عقیدے والوں کا کہ جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں. اور پھر اس کے اندر رد ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کہا دو خدا ہیں اور دو خدا مل کر اس پوری کائنات کو نظام کو چلا رہے ہیں. اور وہ دو خدا کون سے ہیں؟ یہ کن کا عقیدہ تھا؟ یہ آتش پرستوں کا عقیدہ تھا، مجوسیوں کا عقیدہ. آتش پرست مجوسی جن کو پارسی بھی کہا جاتا ہے، یہ آتش پرست جو ہے ان کا عقیدہ ہے کہ دو خدا ہیں. ایک خدا خیر کا خدا ہے اور ایک خدا شر کا خدا ہے. کیا معنی خیر کا خدا اور شر کا خدا؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک خدا جس کا نام ہے یزدان، یہ خدا اولاد دیتا ہے، اور دوسرا خدا جو ہے نا آہرمن، یہ انسان کو یا جوڑے کو بے اولاد رکھتا ہے. یزدان جو خیر کا خدا ہے وہ بارش برساتا ہے، اور آہرمن جو شر کا خدا ہے وہ قحط سالی لاتا ہے. اور یہ جو یزدان ہے اس کی طرف سے صحت اور تندرستی آتی ہے، اور یہ جو آہرمن ہے یہ بیماریاں بیچتا ہے. یہ اس طرح کے یعنی یہ ان کا عقیدہ کہ ایک خیر کا خدا ہے اور ایک شر کا خدا. یہ عقیدہ مجوسیوں کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ مجوسیوں تمہارا عقیدہ غلط ہے. قل هو اللہ احد، اللہ دو نہیں ہے بلکہ اللہ ایک ہے. ان کا بھی رد ہو گیا. ایک تیسرا مذہب، وہ بھی بڑا ہی گندا مذہب، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عیسائیوں کا مذہب. عیسائیوں کا مذہب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تین الہ ہیں، تین الہ. ایک تو اللہ ہے اور ایک جبرائیل ہے اور ایک عیسیٰ علیہ السلام. یہ تین الہ ہیں. میرے پیارے بھائیوں، وہ اس تثلیث کے قائل ہیں. تثلیث، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تثلیث، ثلاث، ثلاثہ، ثلث. کہتے ہیں کہ تین الہ ہیں. یہ تین الہ مل کر اس پوری کائنات کو چلا رہے ہیں. اور میرے پیارے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ یہ بات اگر کوئی یعنی سکھ مذہب والا، ہندو مذہب والا بات کرتا تو اور بات تھی. یہ بات کون کر رہے ہیں؟ عیسائی، جن کے پاس انجیل موجود ہے اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی رسول مانتے ہیں. اور وہ عیسائی کہ جو ایک آسمانی مذہب کے قائل ہیں، وہ وحی کے قائل ہیں، رسالت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تین الہ. اور میرے پیارے بھائیوں، ذرا اگر ان سے پوچھا جائے کہ ہر آسمانی مذہب کی بنیاد تو توحید پر ہے اور تمہاری توحید پھر کدھر گئی؟ تم تو تین الہوں کے ماننے والے ہو. عیسائیوں کا جواب سنو. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ تین ایک ہیں. یہ تین ایک ہیں. اچھا بھائی، اگر یہ تین ایک ہیں تو پھر یہ تین نہ ہوئے، پھر تین نہ کہو. کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ ایک تین ہے اور تین ایک ہے. وہ کہا یہ کیسی ابوالعجبی مار رہے ہو اور کیسی عجیب باتیں کرتے ہو. ایک ایک ہوتا ہے، تین تین ہوتے ہیں. ایک تین نہیں ہوتے، تین ایک نہیں ہوتا. یہ تم کیسی عجیب باتیں کرتے ہو. کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ باتیں تمہاری سمجھ سے بالا ہیں. یہ باتیں تمہاری سمجھ سے بالا ہے. اللہ اکبر. اور میرے پیارے بھائیوں، اصل بات یہ نہیں کہ سمجھ سے بالا ہے. اصل بات یہ ہے
کہ یہ عقل کے اور سمجھ کے خلاف ہیں، یہ بالا نہیں ہے۔ یہ عیسائی جو ہیں یہ آج 3 خداؤں کے ماننے والے، آج جن کے نام پہ ہم بڑا کرسمس ڈے مناتے ہیں، مسیحی بھائیوں کو کرسمس ڈے مبارک ہو، اور ان کے بڑے فنکشنوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کے کرسمس کیک کاٹتے ہیں، اور ان کے کرسمس کیک کاٹنے میں باقاعدہ جا کر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ یہ عیسائی جو عقیدے کے اتنے گندے ہیں، اور آج ہم نے ان کو کتنا اپنے ہاں پروٹوکول دیا۔ یہ 3 خداؤں کے ماننے والے، آتش پرست جو ہیں 2 خداؤں کو مانتے ہیں، اور یہ عیسائی 3 الہوں کو، 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ پھر مشرکین مکہ 360 بت بنا کر بیت اللہ کے اندر انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا، اور یہ جی 360 ہمارے بت ہیں، وہ کبھی لات کو مانتے، کبھی منات کو مانتے، کبھی عزا کو، کبھی حبل کو، کبھی ان کا کوئی بت، انہوں نے 360 بت بنا کر بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام سردار، اعلی افضل بہتر برتر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10,000 قدوسی نفوس کے ساتھ، اپنے 10,000 مجاہدین کے لشکر کے ساتھ 8 ہجری میں جا کر بیت اللہ کو فتح کیا، پورا مکہ آپ کے کنٹرول میں آیا، تو آپ نے وہ 360 بت گرا دیے، ان کو پاش پاش کر دیا، بت گراتے جاتے تھے، ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تو اس ایک جملے میں دیکھا ان کا بھی رد ہو گیا جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اور اس ایک جملے میں 2 خداؤں کے ماننے والوں کا بھی رد، اور اس ایک جملے میں وہ یعنی 3 خداؤں کے ماننے والوں کا بھی رد، پھر اس ایک جملے میں 360 معبودوں کے ماننے والوں کا بھی رد۔ اور میرے بھائیوں، اس ایک جملے میں ان سارے باطل مذاہب کا رد ہے۔ آج ہندو، ان کے ہاں ان کی اپنی تعداد کم ہے، اگر 2 ارب ہندو ہے تو ان کے معبودوں کی تعداد 3 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تو آج حال ہے۔ ان کے ہاں آگ بھی معبود ہے، ہاتھی بھی معبود ہے، بندر بھی معبود ہے، گائے بھی معبود ہے، یہاں تک کہ مسجد میں نام لینا بھی شرم آتی ہے کہ ہر انسان کی شرمگاہ کو بھی اپنا معبود مان۔ اللہ نے ساروں کا رد کیا، فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، 2 نہیں، اللہ 3 نہیں، 360 نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں نہیں، اللہ ایک ہے۔ اللہ نے ایک جملے میں سارے باطل عقیدوں کا رد کر دیا۔ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ باقی جو 2-3 آیتیں ہیں ان پر اگلے جمعے بات کریں گے۔ واخر